آج کے اس ہفتہ واری اجتماع میں ہم سورۃ البقرہ کی 10 آیتوں کی تفسیر سماعت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اپنے رب کو پوجو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب یہاں سے دعوت دین کا آغاز قرآن مقدس میں ہوا۔ اس سے پہلے یہودیوں کا، عیسائیوں کا، منافقوں کا تذکرہ تھا۔ اب باقاعدہ طور پر دعوت دی جا رہی ہے، اور یہی قرآن مقدس کی دعوت ہے۔ گویا کہ قرآن مقدس کے آغاز میں یہ سب سے بڑی آیت ہے جس میں لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے۔ یہاں پر صرف لوگوں کو دعوت نہیں دی جا رہی، بلکہ ہر انسان کو دعوت دی جا رہی۔ جتنے نبی آئے، ہر نبی نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن قرآن کسی قوم کے لیے تو نہیں آیا بلکہ پوری انسانیت کے لیے آیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی۔ اور پھر آگے فرمایا، ربکم الذی خلقکم، کس کی عبادت کرو؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، جس نے تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ اللہ رب العزت نے 3 چیزیں بیان کی۔ ایک، لوگوں کو حکم دیا کہ وہ رب کی عبادت کرے، اور دوسرا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ کیوں عبادت کریں ہم رب کی؟ تو اللہ نے بیان فرمایا، ربکم الذی خلقکم، اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اس نے نہ صرف تمہیں پیدا کیا بلکہ تم سے پہلے والوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ تو جب اس نے دنیا میں تم کو پیدا کیا تو پھر یہ حق بنتا ہے ہمارا کہ ہم اس رب تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اسی آیت میں، لعلکم تتقون، اس امید پر عبادت کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تقوی عطا فرمائے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، بچنے والے بن جاؤ، دنیا سے، دنیا کی برائیوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، الذی جعل لکم الارض فراشا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت اپنی نعمتیں بندوں کو گنا رہا ہے کہ بندو میری عبادت کیوں کرنی چاہیے۔ اس کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں وجہ بتا رہا ہے اور اپنی نعمتوں کا شمار کر رہا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ کس کی عبادت کرو؟ یا ایھا الناس، کس کی عبادت کرو اے لوگو؟ اس کی عبادت کرو، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، والسماء بناء، جس نے آسمان کو تمہارے لیے عمارت بنایا، اور کہا وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ اس کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، جس نے آسمان کو تمہارے لیے عمارت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی کو نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، جب وہ پانی زمین پر گرتا ہے اور کھیتیوں تک پہنچتا ہے تو ان کھیتیوں کے ذریعے تم کو پھل پھول ملتے ہیں، تم کو غذائیں ملتی ہے، تم کو رزق ملتا ہے۔ تو اللہ اپنی نعمتیں بیان کر رہا ہے کہ ہاں وہی رب جس نے تمہارے لیے زمین بنایا، آسمان بنایا، جس نے تمہارے لیے پانی کو نازل کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں بیان کرنے کے بعد یہاں پر ارشاد فرمایا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم جب اتنی نعمتیں سب دیکھ چکے ہو تو پھر کیا جان بوجھ کر اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہو؟ جب اتنی نعمتیں کسی اور نے نہیں، تمہارے رب نے تم پر کی ہے، تو اتنی نعمتوں کے بعد تو تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے تھا، پھر تم کسی کو شریک بنا رہے ہو اللہ کی ذات میں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ اب آپ دیکھیں، ابھی تک تو دعوت کا لہجہ تھا، لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ اسلام میں آ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اس کو ایک مانو، لیکن اب دیکھیں یہاں سے قرآن کے تیور تبدیل ہو رہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اللہ نے فرمایا
اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے. اب کیا فرمایا اللہ نے؟ لوگوں سے کہا اے لوگوں اگر تمہیں اس کتاب یعنی قرآن مقدس پر شک ہے جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی، مطلب حضور پر نازل کی قرآن مقدس کا، اگر تمہیں اس کتاب پر شک ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر شک ہے تمہیں اس قرآن پر، اس کتاب پر، وہ کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کوئی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ تو محمد نے اپنی طرف سے لکھا ہے معاذ اللہ. تو انہوں نے الزام لگایا تھا، کہا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ بندوں کا کلام ہے. تو اللہ نے ان کو چیلنج کرتے ہوئے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تمہیں شک ہے اس کتاب پر جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے، تو اللہ نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تو اللہ نے فرمایا تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ. اللہ نے چیلنج کیا اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بندوں کا کلام ہے، بندوں کی بات ہے، تو بندے تو تم بھی ہو، پھر چلو ایسا کرو کہ تم بھی ایک ایسی صورت بنا کر لے آؤ. بندے تو تم بھی ہو اور تمہارا ہی دعویٰ ہے کہ یہ بندوں کا کلام ہے، تو کہا پھر تم بھی کوئی ایک صورت بنا کر کے لے آؤ. تو اب دیکھیں اللہ نے دعویٰ کیا، اللہ نے ان کو چیلنج کیا کہ کوئی صورت بنا کر کے لے آؤ. ویسے قرآن مقدس میں 4 مرتبہ اللہ نے چیلنج کیا ہے کافروں کو، 4 مرتبہ. سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے تو یہ چیلنج کیا کہ اگر تم اس کتاب میں شک کرتے ہو تو اس کتاب کے جیسی کوئی اور کتاب لے کر کے آؤ. وہ پہلا چیلنج تھا، وہ پہلا دعویٰ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا کہ جس کتاب جیسی کوئی کتاب لے کر کے آ جاؤ. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ کافر اور مشرک تو نہیں لا سکتے تھے قرآن کا مقابل میں. تو جب انہوں نے قرآن کے مقابل کوئی کتاب نہ لا سکے تو پھر اللہ نے کہا ایک اور جگہ پر سورہ ہود میں اللہ نے کہا اگر پوری کتاب نہیں لا سکتے تو چلو ایسا کرو کم از کم 10 صورتیں بنا کر کے لے آؤ، 10 صورتیں بنا کر لے آؤ. جب انہوں نے 10 صورتیں بھی بنانے کی ان کی حیثیت نہ رہی اور وہ نہیں بنا کر کے لائے تو پھر خدا نے ایک اور جگہ پر چیلنج کیا 10 صورتیں نہیں لاتے چلو ایسا کرو کوئی ایک ہی صورت لے کر کے آؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کوئی ایک صورت لے کر کے آؤ. لیکن وہ ایک صورت بھی نہ لائے تو پھر اللہ نے ایک اور مرتبہ چیلنج کیا، کہا ایک قرآن نہیں لا سکتے، 10 صورتیں نہیں لا سکتے، ایک صورت نہیں لا سکتے، چلو اب کم از کم ایسا کرو کہ کوئی ایک آیت تو بنا کر کے لے آؤ اس کے جیسی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے چیلنج کے ذریعے بتایا لوگوں کو اور قرآن کی حقانیت کو ظاہر کیا کہ یہ قرآن وہ ہے کہ وہ 1400 سال پہلے جو نازل ہوا تھا وہاں سے لے کر قیامت تک دنیا کے اندر بڑے آئیں گے لوگ قرآن کی مخالفت کرنے والے، لیکن کبھی کوئی قرآن کی مثال نہیں لا سکتا، قرآن کے مد مقابل کسی کو نہیں لا سکتا. تو خدائے رب العزت نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہا کوئی ایک صورت اس کی طرح لے آؤ. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اب اللہ نے کہا دیکھو تم انسان ہو، تم انسان ہو، ممکن ہے کہ تمہاری انسانیت کی وجہ سے تمہارے اندر یہ طاقت نہیں کہ تم قرآن لکھ کر کے لا سکو، تو ہم تم کو اتھارٹی دیتے ہیں، ہم تم کو یہ سہولت دیتے ہیں کہ تم سے نہیں ہوتا تو تمہارے جتنے مددگار ہیں، چاہے وہ لات ہے، حزا ہے، حبل ہے، یا جتنے تم نے اپنے خدا بنا رکھے ہیں، تو ہم چیلنج کرتے ہیں جاؤ ان کو بھی مدد کے لیے بلا کر کے لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، سب کو بلا لو اپنی مدد کے لیے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو ان کنتم صادقین. سورۃ البقرہ آیت نمبر 24 میں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکو، اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے. اللہ نے کیا کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہ کر سکو گے. اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اسی طرح آپ دیکھیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اے محبوب ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے. اب یہاں کافروں کا تذکرہ تھا، ان کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہارے اندر ہے ہمت تو قرآن کی طرح کوئی آیت لے کر کے آؤ، سورت لے کر کے آؤ. یہ تو کافروں کی بات تھی، لیکن اب اللہ دیکھے
اپنے مومن بندوں کے لیے کتنا مہربان ہے، اپنے مومن بندوں کے لیے کتنا اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے کہ اپنے نبی سے کہا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ اپنے مومن بندوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو ایمان لانے والے لوگ ہیں اور اچھے اعمال کرنے والے لوگ ہیں۔ اب انعام دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہے۔ یہ کن کے لیے؟ مومن لوگوں کے لیے جو اچھے اعمال کرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہے گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا کرتا تھا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، حالانکہ انہیں اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوگی اور ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کا مومن لوگوں کو بشارت دے دو، جو اچھے اعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کو بشارت دے دو جنت کی۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، کہا جب ان کو ان باغات کے اندر داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں ہوگی، اوپر جو ہے تو وہ جنت کے اندر باغ ہوگے، جنت کے اندر درخت ہوگے، پھلدار درخت ہوگے اور نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، اور اس جنت میں جب بندے کو داخل کیا جائے گا تو پھر اس کے سامنے جب وہ جنتی پھل لائے جائیں گے، جب وہ جنتی پھل لائے جائیں گے تو وہ کہے گا قالوا ھذا الذی رزقنا منہا، کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے ملا کرتے تھے۔ مطلب جو دنیا کے پھل ہوگے استقبالیہ طور پر جنت کے اندر بندے کو وہی پھل دیے جائے گا، اس لیے کہ انسان اس کو دیکھ کر کے سکون اور اطمینان حاصل کرے۔ اس لیے کہ جب انسان زندگی بھر کے اندر انار دیکھتا رہا ہے، سیب دیکھتا رہا ہے، امرود دیکھتا رہا ہے، انگور دیکھتا رہا ہے، اب اگر ڈائریکٹ وہ جنت میں جائے گا اور اچانک سے اس کو نئے پھل دے دیے جائے گے تو وہ انسان سوچے گا اس کو کرنا کیا ہے، کھانا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تو وہاں پر اللہ استقبالیہ طور پر بندہ جب جنت میں داخل ہوگا تو متشابہات والے پھل دے گا، وہ جو دنیا میں وہ دیکھا کرتا تھا، لیکن البتہ بات یہ ہوگی کہ وہ دنیا کی طرح سیب دکھنے والا ہوگا، لیکن بندہ جب اس سیب کو کھائے گا تو اس کی لذت ایسی ہوگی کہ دنیا کے اندر کوئی سیب اتنا لذیذ نہ ہوگا جتنا وہ جنت کا ہوگا۔ اور یہی نہیں کہ ایک بار کھا لی، اب انسان کی عادت ہوتی ہے کوئی مزیدار چیز انسان ایک بار کھا لیتا ہے تو 2 بار کھائے گا، 10 بار کھائے گا، پھر اکتا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا دل نہیں کرتا کھانے کا۔ لیکن جنت کی ایک خصوصیت ہے، خاصیت ہے کہ بندہ جنت کے اندر جو بھی چیز تو کو طلب کرے گا، چاہے وہ کوئی پھل ہو یا چاہے کوئی بھی چیز ہو، جب وہ انسان اس چیز کو طلب کرے گا، اس چیز کو کھائے گا، جیسے اس نے سیب کو کھایا، اور ابھی جو اس انسان کو جو لذت آ رہی ہوگی سیب کے کھانے کی، لیکن جب دوسری مرتبہ وہ وہی سیب کھائے گا تو اس سے کئی گنا زیادہ اور زیادہ لذیذ ہو جائے گا وہ سیب۔ پھر جب وہ تیسری مرتبہ کھائے گا تو وہ اور زیادہ لذیذ ہو جائے گا۔ اس طرح اس سیب کی لذت بڑھتی چلی جائے گی، گھٹے گی نہیں، تو انسان وہاں بور نہیں ہوگا کسی چیز کو کھانے سے۔ اور جنت کہتے ہی اس جگہ کو ہے جہاں پر انسان کو کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو۔ دنیا کے اندر کتنا ہی بڑا سے بڑا بادشاہ ہو، کتنا ہی بڑا پردھان منتری ہو، پریزیڈنٹ ہو، کتنا ہی بڑا حاکم ہو، لیکن وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی میں بہت کچھ ہے، لیکن وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے کبھی ٹینشن نہیں آیا، میں کبھی پریشان نہیں ہوا۔ کتنا ہی بڑا بادشاہ رہا ہو، کتنا ہی بڑا حاکم ہو، کتنا ہی بڑا پردھان منتری ہو، لیکن ٹینشن تو اس کو ہمیشہ ہوتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ لیکن جنت وہ جگہ ہے جہاں چھوٹے سے چھوٹا انسان ہو یا بڑے سے بڑا انسان، کبھی کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی فکر نہیں ہوگی جنت کے اندر۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر ہو۔ اب یہاں پر کافر جو اعتراض کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، وہ اعتراض کرتے تھے قرآن پر کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، جب ان سے پوچھا جاتا کیوں تو وہ کہتے کہ اس قرآن میں تو مچھر کی بات کی گئی ہے، اس قرآن میں تو کتے کا ذکر کیا گیا ہے، اس قرآن میں تو مکھی کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو وہ اعتراض کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا
تو چونکہ اللہ تو سب سے بڑا ہے تو اس کے کلام جو کہ اتنا بڑا ہے اللہ، اس کی ذات سب سے بڑی ہے، تو جب اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے تو کیا وہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر کرے گا؟ کیا وہ مچھر اور مکھی کا ذکر کرے گا؟ تو یہ ان کا اعتراض تھا کافروں کا. تو اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، چاہے مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو. تو اللہ نے صاف کر دیا کہ اللہ کو حیا نہیں کہ وہ کسی بھی چیز کا ذکر کرے، اس لیے کہ مثال کس کو دی جاتی ہے؟ جس کو سمجھانا مقصد ہو اسی کو مثال دی جاتی ہے. اور انسان مثال کیسی دیتا ہے؟ اگر عام انسان یہاں پر بیٹھے ہو تو انسان کوشش کرے گا کہ عام مثال دی جائے تاکہ اس کو سمجھ میں آئے. اگر عالم بیٹھے ہو تو انسان عالموں والی مثال دے گا تاکہ ان کو سمجھ میں آئے. بچے بیٹھے ہو تو ان کے عقل و شعور کے مطابق انسان کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہے. تو اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں جو مثالیں بیان کرتا ہے دراصل وہ اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ جن کو سمجھانا مقصد ہے، چھوٹی چھوٹی مثال دے کر ان کو سمجھانا مقصد ہے تاکہ ان کے سمجھ میں آ جائے وہ بات. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کی رب کی طرف سے حق ہے. وہ جو مثالیں بیان کی جا رہی ہیں ایمان لانے والے جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کے طرف سے ہی ہے اور حق ہے. اور پھر فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اللہ بہت سو کو اس سے گمراہ کرتا ہے. اب آپ دیکھیں قرآن مقدس میں اللہ نے کیا بیان کیا، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اللہ بہت سو کو اس سے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سو کو اس سے اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے. بہت سے اس سے گمراہ ہوتے ہیں، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہت سے اس سے ہدایت پاتے ہیں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس سے نہیں، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہے، فاسق ہے. مطلب قرآن پڑھ کے وہی لوگ گمراہ ہو گئے جو اللہ کا حکم نہیں مانتے، جو فاسق ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے، وہی لوگ گمراہ ہو گئے قرآن پڑھ کر. لیکن وہ لوگ جن کے دل کشادہ ہے، جن کے دل اس بات کے لیے تیار ہے کہ ہم حقانیت کو پہچانے، حق کو پہچانے، اللہ نے فرمایا جن کے دل کشادہ ہوتے ہیں وہ قرآن پڑھ کر ہدایت یافتہ بن جاتے ہیں. اور جن کے دل میں کینہ ہوتا ہے، جن کے دل میں عداوت ہوتی ہے اسلام اور مسلمانوں کے لیے، کافر وہ قرآن پڑھ کر کے گمراہ ہو جاتے. اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 27 میں اللہ نے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کون لوگ گمراہ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں. وہی لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، بعد میں انہوں نے وعدہ توڑ دیا. کون سا وعدہ؟ وہی وعدہ جو عہد میثاق ہے، کہ جہاں پر پوری عالم دنیا کی روحیں جمع تھی، عالم ارواح میں سب روحیں جمع تھی. اللہ نے پوچھا تھا اپنے بندوں سے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو جتنے لوگ تھے قیامت کے اس وقت عالم ارواح میں، ہر کسی نے یہ کہا تھا قالوا ولا، ہاں تو ہمارا رب ہے. تو جب عالم ارواح میں سب نے تو مان لیا تھا کہ تو ہمارا رب ہے، لیکن اب دنیا میں آیا تو انکار کر دیا. کوئی کسی کے پاس چلا گیا، کسی نے کسی کو معبود مان لیا، کسی نے کس کو خدا مان لیا. تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے وعدہ کیا تھا. تو اللہ نے فرمایا وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا لیکن بعد میں توڑ دیا تھا. پھر کہا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. مطلب اللہ نے رشتہ داروں کو جوڑنے کا حکم دیا تو وہ لوگ کیا کرتے؟ رشتہ داریاں کو توڑتے ہیں، رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں. وہ خاندانوں کے اندر پھوٹ پیدا کرتے ہیں، وہ بھائیوں کے اندر نفرتیں پیدا کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں. تو ہمارا کام ہے کہ ہم رشتہ داروں کو جوڑے، بھائیوں کو جوڑے. ہمارا کام ہے کہ ہم خاندانوں کو جوڑے، توڑنے والے نہ بنے. بلکہ رسول خدا نے سختی سے منع کیا، اور آقا علیہ السلام اس بندے سے ناراض ہے جو بندے رشتوں کو توڑتا ہے. تو جوڑنے والے بنے. اللہ نے فرمایا رشتوں کو توڑنے والے بھی گمراہ ہے. پھر فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لوگ بھی گمراہ ہے. اولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اب اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو
حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو تم؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی کیسے عبادت کر سکتے ہو تم تو مردہ تھے، اللہ نے تم کو زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، وہ پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، وہ پھر سے تمہیں زندہ کرے گا۔ اللہ نے کہا کہ تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں زندہ کیا۔ عالم ارواح میں انسان زندہ تھا لیکن وہ جسمانی طور پر نہیں، تو وہ مردہ تھا، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ اس کو زندہ کرتا ہے جسمانی طور پر، تو وہ ایک ہو گیا۔ پہلے مردہ تھا عالم ارواح میں، دنیا میں آنے کے بعد زندہ ہوا، پھر کہا ثم یمیتکم، وہ پھر تمہیں مارے گا جب موت آئیں گی، ثم یحییکم، قیامت میں وہ پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور کہا ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو کیسے اس رب کا انکار کرتے ہو، کیسے اس رب کے منکر ہوتے ہو جو تمہیں زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، اور پھر قیامت میں اسی کی طرف جانا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے یہ ساری زمین، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے بنایا۔ تو جب تمہارے لیے اس نے اتنا کچھ کیا تو تمہارا کام ہے کہ تم اس رب کی عبادت کرے، اس کا شکر ادا کرے۔ پھر کہا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اس نے آسمان کے بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے۔ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے بنایا۔ آسمان کی طرف جب قصد کیا، بنانے کا ارادہ کیا، تو آسمان کی طرف دیکھا تو اس نے 7 آسمان بنائے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 30 سورۃ البقرہ میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اب یہ یہاں تک دعوت تھی، وہ دعوت ختم ہو گئی، اب اللہ نے انسان کو بنا دیا، سب سے پہلے حضرت آدم کو، وہاں سے اس کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہو۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ لوگ زمین پر رہے، انسان زمین پر، اسی لیے تو اللہ کی مشیت سے حضرت آدم سے خطائے اجتہادی ہوئی اور اللہ نے آپ کو جنت سے نکال کر زمین پر چھوڑا۔ حضرت آدم کتنے سال جنت میں رہے جانتے ہیں کوئی؟ کتنے سال جنت میں رہے جانتے ہیں کوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کل 500 سال رہے، اس کے بعد آپ کو جنت سے نکالا گیا۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ، نائب کسے کہتے؟ خلیفہ کسے کہتے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس کے بندوں تک پہنچائے اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ جیسے حضور رحمت عالم آپ جب ظاہری پردہ فرمائے تو آپ کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، آپ کو خلیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضور رحمت عالم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے آگے بندوں تک پہنچایا۔ تو اسی طرح اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ فرشتوں نے سوال کیا، کہا مولا کسی ایسے کو تو زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہے جو زمین میں فساد پیدا کرے گا، خون ریزی کرے گا؟ اب فرشتوں کو کیسے پتا کہ انسان آئیں گے تو فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے؟ کیسے پتا ان کو، جبکہ وہ تو پیدا بھی نہیں ہوا انسان؟ ان کو اس بات سے اندازہ لگ گیا کہ اللہ رب العزت نے کی مشیت نے ان کو بتا دیا کہ انسان جو ہم بنائیں گے اس کے اندر شہوت بھی ہوگی، اس کے اندر غصہ بھی ہوگا۔ جب یہ دو چیزیں اللہ نے اس کی مشیت نے فرشتوں پر ظاہر کر دی تو فرشتوں نے کہا مولا اگر کسی بندے میں شہوت ہوگی تو وہ اپنی شہوت کی وجہ سے وہ زمین کے اندر قتل و خون کا بازار گرم کرے گا۔ کسی بندے کے اندر اگر غصہ ہوگا تو اپنے غصے کی بنا پر زمین میں فساد پیدا کرے گا۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہا کسی ایسے کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد پیدا کریں گے اور خون ریزی کریں گے؟ تو پھر فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تجھے سراہتے ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرتے، تیری پاکی بولتے ہیں۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا مولا انسانوں کو اپنا خلیفہ مت بنا، اس لیے کہ خلیفہ بنانا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑا اعزاز تھا کہ اللہ کا کوئی خلیفہ ہو۔ فرشتوں نے کہا مولا
یہ تو زمین میں جائیں گے تو فساد پیدا کریں گے، ہم تو تیری پاکی بیان کرتے، تیری تسبیح بیان کرتے، ہم تو تیری پاکی کے تذکرے کرتے ہیں، تو مولا ایسا کر کہ تو ہمیں خلیفہ بنا دے، ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنا دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتو جو مجھے معلوم ہے وہ تم نہیں جانتے، جو مجھے معلوم ہے وہ تم نہیں جانتے۔ تم چاہتے ہو کہ خلیفہ تمہارے اندر سے بنایا جائے، لیکن میں چاہتا ہوں خلیفہ انسانوں میں سے بنایا جائے، اس لیے کہ میں انسانوں میں خلیفہ بناؤں گا، اس لیے کہ پھر یہ خلافت جاتے 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 آخری میں جب میرے نبی آئیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تک یہ پہنچے گی اور پھر یہ تاج کرامت ان کے سر پر مجھے پہنانا ہے۔ اس لیے اللہ نے انسانوں میں خلیفہ بنایا، اور سب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کر زمین میں بھیجا، حالانکہ حضور رحمت عالم آخری نہیں ہے صرف، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تو وہ آخری نہیں ہے، صرف آخری نہیں، آخری ہے لیکن صرف آخری نہیں ہے، بلکہ وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی ان آیتوں کے اندر تذکرہ کیا اور بیان کیا کہ کس طرح سے اللہ نے لوگوں کو دعوت دی ہے، اور اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم کا تذکرہ کیا۔ آئندہ ہفتے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مقدس کا ہم تمام کو فیضان عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔